جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ ہے، باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ پہلی مرتبہ اگرچہ سلیگوڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے، ہماری پرانی ملاقات ہے۔ یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو، حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے، اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہیں، بس بات صرف اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری، بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری۔ باطل میں جن کے نام سے دہشت ہے آج بھی، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری۔ ہاں، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری، اور باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، اونچا جہاں میں پرچم اسلام کر دیا۔ ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ ہاں، سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ حضرات، اہل سنت کا شیر نر، محمدی کچھار کا شیر، صلاح الدین ایوبی کا عزم رکھنے والا مجاہد، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جانباز سپاہی، غازیوں جیسا مضبوط دل رکھنے والا جاں فروش، حق و صداقت کا نقیب، جامع ازہر مصر کا فارغ التحصیل، ازہری عالم، تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر، سرکار مجاہد ملت کی تحریک کا حامی، پاسبان خطابت مشتاق احمد نظامی، الہ آبادی کے ذوق خطابت کا عکس جمیل، اس دور کا حق نواز، حق پسند اور زور باطل کو توڑنے والا اور ظالم کا غرور چکنا چور کرنے والا، وسیع المطالعہ عالم جو شہنشاہ خطابت ہے، ناموں سے رسالت، شہنشاہ خطابت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے؟ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے؟ ہر ایک عمل ہے میرا تیری سنتوں کے خلاف، میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے، ہاں میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ استاد محترم حافظ رشاد صاحب کی موجودگی ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ اسلام کے علم کو
झुकाया न जाएगा, नामे नबी पे कर लिया चैलेंज भी कबूल, सलमान अजहरी को भुलाया न जाएगा। अरे सलमान अजहरी को बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से लब्बाइक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मैं बड़ी अदब इकराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाएं। मिंबर नूर पर जलवावार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान, अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का, और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास बंगाल की इन खाड़ियों में मैं महसूस करता हूँ जगह की किल्लत आपके लिए तकलीफ दे है, लेकिन ये बात का अंदाज़ा कर लीजिए आप। एक साहब ने हमसे पूछा भी था, छोटे छोटे गांव में भी जलसे होते हैं, इतनी पब्लिक आती कहाँ से, इतने लोग कहाँ से आते हैं? हमने ये कहा, आशिकाने रसूल सिर्फ इंसान थोड़ी हैं, जिन्नात भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी रसूल पाक के आशिकीन में हैं। ये बात करना हमारा काम है नबी पाक की शान में, हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ करना ये हमारा काम है, और लोगों के दिलों को फेरना ये अल्लाह की शान है। आज दूर दराज से लोग सफ़र करके घंटों यहाँ बैठे हुए इंतज़ार में हैं, किस बात के लिए आए हैं सबको पता है मेरे अजीज़ों। ये किसी नेता को सुनने नहीं आए, आमिना के लाल को सुनने आए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात की जाती है तो जज्बा जवान हो जाता है, और मैं वही बात करता भी हूँ। हमारी उम्र अब पता नहीं कितने दिन बाकी रह गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बात करें जिसमें 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल का जवान बन जाए। हम करबला की दास्तान भी सुनाते हैं तो इसी नीयत से कि इसके अंदर जितना खौफ है निकल जाए, इसलिए कि अब इनके बाद आने वाले बच्चों के लिए ऐसे चैलेंजेस आएंगे, गली कूचों से छोटे मोटे कीड़े निकलेंगे, चाकू लहरा कर दिखाएंगे, तलवार लहरा कर दिखाएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे आने वाले दिनों में, और हम अपने बच्चों को अभी से जवान करके जाते हैं। ए नौजवानों, कल कहीं कोई दरिंदा नाचता हुआ नजर आए तो उसे कहना, रख ये छुरी अपने पास, हम 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे अंदर गर्दन कटाने का जज्बा मौजूद है,
اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے. ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں. پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا. ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے. 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے. اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے. کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں. زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو. 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو. یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر. لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس. عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا. جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے، اور رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے. اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں
میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں होती. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے. یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا. جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے, یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم, آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے, اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے. حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے. رات کو نیند نہیں آتی, چین و سکون نہیں ہے. 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے. گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے, موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے. کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا, لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا. اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے, خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا. ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ, علماء بھی پوچھتے ہیں, آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں, کوئی مسئلہ تو نہیں, کہیں سے تھریٹ, دھمکیاں, کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے, ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے. اور ہمارا عزم یہ ہے, عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو, اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو, یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں. ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے, ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے, ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہو. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے, ہمیں اس بات کا یقین ہے, ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات, ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں. ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے, کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا, مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں, عطر کیوں لگاتے ہیں, پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں, اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہیں. شادی ہو رہی ہے, دولہا تیار ہو رہا ہے, سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے. بزرگوں نے یہی کہا تھا, بیٹا تجھے معلوم نہیں, آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے, آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے, اس لیے سجایا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں. اب آؤ میرے عزیزوں, میں موضوع پر بات کرتا ہوں, عنوان پر بات کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے, ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں, اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں, وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں. نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ مزاج دیا ہے, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, ایک صاحب آئے, شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے. چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے, کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا, ہاں میں تو جلا رہا ہوں, تم پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو, بجھ جائے تو ٹھیک ہے,
وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا۔ خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا، اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے۔ وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے، دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا۔ پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے، تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں۔ حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے، اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا، یہ دستور ہے۔ آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں، مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، میری زبان پر تالا لگا دیں، تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے، یہ سارا جو اویئرنس ہے، یہ بیداری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے، 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا۔ عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے۔ کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا، گرم استری پھیرا تھا، اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے 7 دن تک۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا آپ بتاؤ کیا ارادہ ہے، آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، وزارت بھی ملے گی، منسٹری مل جائے گی۔ کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے۔ انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چھلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، ایک چراغ بجھایا نا، ایک چراغ بجھایا ہے، اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا۔ مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی، جو بہت بولتا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا، لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا، اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی وقار، مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا، ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا، مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا، 100 سال گزر گئے، چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے. ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے؟ نعرہ ہے عشق محبت، عشق محبت. یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں. عشق ایک لفظ ہے، محبت ایک لفظ ہے. لیکن جہاں پر بھی یہ دو لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلی حضرت اعلی حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا. جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائیں، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائیں. اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے، یہ سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں. میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا. سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں. یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے. اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے. سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھیں حضور پاک کی شان میں. جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا. حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا. ایک بڑا شخص تھا مکہ میں، اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں. حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں. تو سنو، توجہ. حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں. جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں. حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا. جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی، سب کو ختم کر دیا جائے گا. بڑا سخت بھی ہے. حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ معاملات ہیں. اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی اگر ہے
توجہ. تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. حبیب امنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں. کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. آسمان پہ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. یہ معجزہ پتہ ہے آپ کو؟ شق القمر کا معجزہ. چاند آدھا ادھر آدھا ادھر. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا. اس کے بعد سنو اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز. ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا. کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے. حبیب امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے. حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے. جا اللہ نے اسے شفا دے دیا. بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے. باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا. جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار. عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک عمیر بن وہب شخص تھے. توجہ چاہتا ہوں، یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا. عمیر بن وہب، پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا. لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں. جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے. تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان. نام یاد رکھو، صفوان یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا. دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں. دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے. صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا. عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا. نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی. آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر. محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. بس خاموشی سے سنیں، چپ رہے. میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں.
बहरहाल बात मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तवज्जो। सफवान उमैर से कहता है मैं तुझे तलवार दूंगा जहर में बुझा करके, जा मदीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करके आ जा, तेरे ऊपर जितना कर्जा है सब मैं निपटा दूंगा और फिर माल भी दूंगा और तेरा बेटा भी आजाद हो जाएगा। तो उमैर बिन वहब कहता है ठीक है, मैं इस काम के लिए राजी हूं। तलवार लिया। ये बात कहाँ हो रही है? खाने काबा के सामने हतीम में बैठकर सिर्फ दो लोग हैं और कोई नहीं है। तलवार को जहर में बुझा करके मदीने आ गया उमैर बिन वहब। तवज्जो मेरे अजीजों, अब इश्क रसूल क्या है, नामूसे रसालत की हिफाजत क्या है, इस बात से सुनो। जब उमैर बिन वहब मदीने पहुंचता है मस्जिद नबवी के बाहर, लेकिन सामना किससे हो जाता है? हजरत उमर इब्न खत्ताब से, अमीरुल मोमिनीन। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में है, हजरत उमर इब्न खत्ताब चंद सहाबा के साथ बाहर खड़े हैं। जैसे ही हजरत उमर ने उमैर बिन वहब को तलवार लटकाए हुए आते देखा, गजबनाक हो गए। सबसे पहले अपने साथियों से क्या कहा? खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। अब लोगों को ये लगता है आप बार बार तकरीर में कुत्ता कहते हैं, और कुछ लोगों को लगता है ये गाली आप देते हैं, सख्त जुमले बोलते हैं। मेरे अजीजों, हुजूर के दुश्मनों के लिए ये जुमला बोलना उमर इब्न खत्ताब की सुन्नत है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब ने कहा खुजू हादल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। जाकर के सहाबा ने पकड़ लिया, उमैर बिन वहब को पकड़ लिया। हजरत उमर ने अपना गमछा निकाला और उसकी गर्दन में डालकर मरोड़ दी और पकड़ के लाए। पूछा क्यों आया? क्योंकि बद्र में सामने लड़ने के लिए आया था और बेटा भी कैदी है। उसने कहा कि नहीं, बस मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूं, मेरा बेटा तुम्हारे पास कैद है। हजरत उमर ने कहा तुम्हारा जवाब मैं बाद में दूंगा। अपने साथियों से कहा इसको पकड़ के रखो, पहले हुजूर से इजाजत लेकर आता हूं, इसका क्या करना है। हजरत उमर हुजूर पाक की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, उमैर बिन वहब आया है, शैतान कुरैश जिसने बद्र में काफिरों को भड़का कर लाया था, और मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। आशिक रसूल को बहुत दूर से खुशबू आ जाती है और दुश्मनों की महक भी आ जाती है। ये जो बदबू लेकर के आया हो कोई, आशिक रसूल समझ गया। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं मुझे उसकी नीयत अच्छी नहीं लगती। हुजूर ने फरमाया उमर उसको अंदर तो आने दो, बाहर खड़ा करके रखे, अंदर तो आने दो। हजरत उमर ने गर्दन में इसी तरह गमछा डाल के खींचते हुए अंदर लाए। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो, छोड़ दिया। वो तलवार भी हाथ में है। हुजूर ने पूछा उमैर बिन वहब कैसे आना हुआ? झूठ बोला, कहा मेरा बेटा कैदी है, आपके पास मिलने के लिए आया हूं। हुजूर ने फरमाया बेटे से मिलने आए हो तो तलवार लेके क्यों आए? बेटे से मिलने के लिए तलवार क्यों? तो दिखाने के लिए तलवार फेंक दिया। कहा इस तलवार से क्या होना है? तलवारें हमारे पास बदर में भी थी, लेकिन फतह आप ही की तो थी। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हुजूर पाक ने फरमाया उमैर बिन वहब बताओ तो सही क्यों आना हुआ?